ان میں چوتھے نمبر پہ جو میں نے وسیلہ ذکر کیا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ تھا، اور اس میں نے کافی ساری احادیث بیان کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی میں ان احادیث کو ریپیٹ کر دوں گا تاکہ دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائے، اور اس کے بعد ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے اوپر توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ میں آج ریکارڈنگ نہیں کروا رہا ہوں، میں نے ڈیٹ بھی بتا دی ہے. یوٹیوب پہ جائیں 43 مسئلہ لکھیں، وہ ویڈیو کھل جائے گی. اگر یہ باتیں میں نے اس میں نہ کی ہوں تو میں مجرم ہوں. اب اس شخص سے پوچھیں کہ تو نے خود سے میرے بارے میں کیسے ازیوم کر لیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. اور ہمارے اکثر مخالفین، خواہ وہ فرقوں کے مولوی ہوں یا موٹیویشنل سپیکر ہوں یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوں، وہ خود سے نا میری طرف کوئی جملہ منسوب کرتے ہیں، آدھی میری بات پکڑتے ہیں، آدھا اس میں خود سے ایڈ کر کے نا ایک پہلے ڈاکٹرین بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ میرا وہ نظریہ ہی نہیں ہوتا. یہ اکثر لاہور کا جو چھوٹو مولوی ہے وہ خود سے چیزیں بناتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے اپنا علم جھاڑنے کے لیے. اسی طریقے سے باقیوں کو میں نے دیکھا ہے. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وارن کروں گا کہ ہمارے عقائد و نظریات کو ان چھوٹے کلپس یا ان کی کہی ہوئی باتوں سے نہ آپ سمجھیں، بلکہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ذریعے سمجھیں. اس طرح تو آپ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں. اب یہ اتنا ذمہ دار شخص ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اسے وہ امام جلالی کہتے ہیں. جس طرح امام احمد بریلوی، اگلا نمبر اسی کا لگایا ہوا انہوں نے، بیچ میں ایک شاہ احمد نورانی صاحب. علمی طور پہ اس وقت فرنٹ پہ فیس مفتی منیب الرحمان صاحب کے بعد پاکستان میں انہی کا ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ توہم پرستی کہتا ہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو. اور کون کہہ رہا ہے کہ جس کا اپنا باپا جانی اپنے بال تقسیم کرتا ہے. اگر یہ واقعی نبی علیہ السلام سے عقیدت رکھتا ہے نا تو اب اس کی ویڈیو آنی چاہیے جس میں یہ باپا جانی کی مخالفت کرے. کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپا جانی تو اس وقت ان کی ایک سمجھ لینا اتنی بڑی ہستی بن چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، چندہ جوڑا ہوا ہے. اگر یہ واقعی مخلص ہوا تو یہ رد کرے گا، اور جو اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اس سے معافی بھی مانگے گا. ادروائز میں یہ کہوں گا کہ یہ جان بوجھ کے حرکت کرتے ہیں. 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں 12 صحیح الاسناد احادیث تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ آج بیان کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. ہاں جی، 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے 12 صحیح الاسناد احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے تشت کے اندر، بڑا برتن، اس کے اندر وضو فرمایا کرتے تھے، جس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے نا برتن کے ذریعے، تو وہ پانی جو ٹپکتا تھا وہ اس بڑے برتن میں جمع ہو جاتا تھا، زمین پہ نہیں گرتا تھا. اور اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا وہ بڑا برتن صحابہ کرام میں لے آتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس پانی سے جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہوتا، اور وہ وضو کا ٹپکا ہوا پانی ہوتا تھا، اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی صحابی کو وہ پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی جس نے وہ پانی ملا ہوتا تھا اس کی تری سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. الحمدللہ. لیکن ان لوگوں نے یہ پروٹوکول اپنے بابوں کو دیے میں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے اپنا پسینہ پونچھ پونچھ کے ٹیشو پیپر کے ذریعے اپنے آڈینس میں تقسیم کیا تھا. ویڈیوز موجود ہیں. اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ان کی تو آنکھیں اندھی ہوئی بھی تھی نا اس بندے کی محبت میں، تو وہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ تمام چینلز جو ہیں وہ لانچ ہوئے ہوتے تھے کہ دکھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ تماشے بھی ساتھ میں رپورٹ ہوتے تھے.
ہمیں اختلاف دین تصوف سے ہے کہ یہ حدیثیں لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور فٹ اپنے بابے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بابا 500 سال پرانا ہے یا آج کا بابا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 1400 سال پرانا بھی کو بابا ہو، وہ بھی فٹ نہیں ہوگا۔ جو پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی اور شخص کو نہیں مل سکتا۔ یہ بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو تمہارے بابے مار رہے ہیں۔ اگر تم یہ کہو گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو میں نہیں مانتا، تو تمہارا جو باپا جانی ہے امیر اہل سنت وہ تو اپنے بال تقسیم کرتا ہے، منہ کے نوالے تقسیم کرتا ہے، گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں تقسیم کرتا ہے۔ تو پروٹوکول تو وہ ویل کر رہا ہے رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایکٹنگ دیکھیں، لگتا ہے جی دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول یہ ہے۔ ایکٹنگ دیکھو ان بندیاں دی۔